شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم ہرگز حقیقی بھلائی اور نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی وہ چیزیں جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز اور پیاری ہیں اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ نہ کر دو۔ پیارے دوستوں اور معزز سامعین، یہ ایک ابدی حقیقت ہے اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اور جس قدر اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہوتا ہے، اسی قدر اسے سخت سے سخت آزمائشوں، مشکلات اور امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں سب سے زیادہ کڑی اور صبر آزما آزمائشیں اور بے پناہ مشکلات اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں یعنی انبیاء کرام علیہ السلام پر آئیں۔ ان کے بعد اسی سنت الہی کے تحت صحابہ کرام، پھر تابعین اعظام اور پھر تبع تابعین پر آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر ان کے بعد ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے نیک، صالح اور مقرب بندوں پر مختلف قسم کے مصائب و آلام آتے رہے ہیں، لیکن حقیقی کامیابی اور سرفرازی اسی بندے کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا تن من دھن، اپنی عزیز ترین خواہشات اور حتیٰ کہ اپنا سب کچھ اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے خلیل اللہ یعنی اللہ کا گہرا دوست کے عظیم لقب سے نوازا ہے۔ آپ کی پوری زندگی ولادت سے لے کر آخری سانس تک مسلسل آزمائشوں، ابتلاؤں اور کڑے امتحانات کا ایک تسلسل نظر آتی ہے۔ کبھی نمرود کی دہتی ہوئی آگ میں بے خطروں کودنا، کبھی وطن، کبھی گھر بار اور عزیز و اقارب کو اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑی، اور کبھی بڑھاپے میں ملنے والی اکلوتی اور عزیز ترین اولاد کو قربان کرنے کا حکم ملا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر آزمائش میں، ہر امتحان میں اور ہر کٹھن مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں پوری طرح کامیاب و کامران رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل یعنی مخلص اور بے تکلف دوست بنا لیا، جو ایک ایسا اعزاز ہے جو بہت کم ہستیوں کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو ان کی آخری عمر میں جب وہ ضعیف ہو چکے تھے اور اولاد کی امید تقریباً ختم ہو چکی تھی، ایک نہایت حسین و جمیل اور صالح بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ قدرتی طور پر اس پیرانہ سالی میں ملنے والی یہ نعمت، یہ فرزندار جمند حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ حضرت اسماعیل ہی حضرت ابراہیم کے بڑھاپے کا واحد سہارا تھے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے اور اللہ تعالیٰ کے دین حنیف کو آگے بڑھانے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے ان کے چشم و چراغ اور امیدوں کا مرکز تھے۔ یہی بنیادی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل سے بے پناہ والہانہ اور فطری طور پر بہت زیادہ پیار و محبت کرتے تھے۔ ایک شب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے تو آپ نے خواب میں ایک غیبی آواز سنی یا ایک واضح اشارہ دیکھا۔ آواز کہنے والی تھی یا خواب کا مفہوم یہ تھا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری اور عزیز ترین چیز کو قربان کرو۔ جب حضرت ابراہیم صبح بیدار ہوئے تو گہری سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ انبیاء کرام کے خواب محض عام انسانی خوابوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ وہ وحی الہی کا ایک لطیف انداز ہوتے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم یا اشارہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں ابراہیم اپنی سب سے قیمتی اور محبوب ترین شے کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے قربان کروں۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم کے پاس جتنے بھی اونٹ جو اس زمانے میں قیمتی مال تصور ہوتے تھے موجود تھے، وہ سب کے سب آپ نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے اور فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ تمام اونٹ قربان کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے کہ اس میں انہیں
اس حکم کی تعمیل کی توفیق بخشی۔ جب دوسری رات آئی اور آپ دوبارہ سوئے تو پھر وہی خواب پہلے سے زیادہ وضاحت کے ساتھ نظر آیا کہ اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دو۔ اس بار آپ اسی وقت بیدار ہو گئے اور پھر گہری فکر میں ڈوب گئے۔ آپ سوچنے لگے کہ میرے اونٹوں اور دیگر مال و اسباب سے بھی کہیں زیادہ مجھے جو چیز عزیز ہے وہ تو میرا اکلوتا بیٹا، میرا لخت جگر حضرت اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن مبارک میں فوراً یہ سوال آیا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے اس کڑی آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو، جو میری بڑھاپے کی امید اور آنکھوں کا نور ہے، اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہوں یا نہیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کے حکم کی عظمت اور اس کی محبت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ عزم صمیم کر لیا کہ میں کل اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ اگلی صبح ہوتے ہی حضرت ابراہیم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے اسماعیل کو آج بہترین اور نیا لباس پہنانا، اسے خوب اچھے طریقے سے نہلا دہلا کر تیار کرنا، کیونکہ میں نے آج اپنے بیٹے کو ایک بہت ہی عزیز دوست کی دعوت میں اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ حضرت ہاجرہ یہ بات سن کر بہت ہی خوش ہوئیں اور ان کا بیٹا اپنے والد کے ساتھ کسی اہم دعوت میں جا رہا ہے۔ انہوں نے نہایت خوشی اور اہتمام سے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور اپنے شوہر نامدار کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کا ہاتھ تھامے اسے قربان گاہ کی طرف لے جا ہی رہے تھے کہ راستے میں شیطان، جو انسان کا ازلی دشمن ہے، انسانی شکل میں یا وسوسے کی صورت میں سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا۔ شیطان نے حضرت ہاجرہ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اے ہاجرہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دوست کی دعوت پر نہیں بلکہ نعوذ باللہ قتل کرنے اور ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ اس وقت حضرت ہاجرہ نے کمال صبر اور ایمان کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، میں اپنے شوہر ابراہیم کی نیت، ان کی پاکیزگی اور ان کی اللہ سے محبت کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ کبھی بھی ایسی کوئی وحشیانہ حرکت یا ناجائز کام نہیں کر سکتے۔ حضرت ہاجرہ کا یہ غیر متزلزل اور پختہ جواب سن کر شیطان نے اپنا پینترا بدلا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں اپنے ہاتھوں سے قربان کریں۔ ابراہیم دراصل اللہ تعالیٰ کے اسی حکم کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے ایمان و یقین سے بھرپور جواب دیا، اگر یہ معاملہ ہے تو اس سے اچھی، اس سے افضل اور اس سے زیادہ سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا بیٹا اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے حکم پر قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اگر میرے پاس ایک نہیں بلکہ ہزاروں بیٹے بھی ہوتے تو میں ان سب کو بغیر کسی تردد کے خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر لیتی۔ اس طرح شیطان حضرت ہاجرہ کے کوہ استقامت جیسے ایمان اور تسلیم و رضا کو دیکھ کر ان کی طرف سے مکمل طور پر مایوس اور نامراد ہو کر حضرت اسماعیل کو بھٹکانے اور ورغلانے کے لیے ان کے پاس چلا گیا۔ شیطان نے اب حضرت اسماعیل کو، جو اس وقت ایک کم سن مگر باشعور بچے تھے، بہکانے کی کوشش کی اور کہا، اے اسماعیل، کیا تم کو کچھ معلوم بھی ہے کہ تمہارا باپ تمہیں کہاں اور کس مقصد کے لیے لے کر جا رہا ہے؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے یعنی ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ شیطان کی یہ بات اور خوفناک بات سن کر حضرت اسماعیل نے، جو اپنے عظیم والد کے فرزند اور آنے والے پیغمبر تھے، نہایت اطمینان اور حوصلے سے جواب دیا، اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا پڑے تو اس سے زیادہ فخر، عزت اور سعادت والی بات میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنے رب کے حکم پر راضی ہوں۔ اس طرح شیطان حضرت اسماعیل کے غیر معمولی صبر، اطاعت اور جذبہ ایمانی سے بھی مایوس اور شکست خوردہ ہو کر آخری کوشش کے طور پر حضرت ابراہیم کے پاس گیا۔ شیطان نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے کہا، اے ابراہیم، تم کو کچھ پتا بھی ہے کہ تم اپنے بڑھاپے کے سہارے اپنے اکلوتے اور چہیتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر
کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے اس معصوم بیٹے کی یہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بیٹے سے بھی جاؤ اور یہ قربانی بھی رائے گا جائے۔ شیطان کی یہ مایوس کن اور وسوسہ انگیز بات سن کر حضرت ابراہیم، جو پہلے ہی اس کی چالوں سے واقف تھے، جلال میں آ گئے، زمین سے ایک پتھر یا کنکریاں اٹھاتے ہیں اور شیطان کو دور ہو مردود کہتے ہوئے اور اس پر لعنت بھیجتے ہوئے مارتے ہیں۔ یہی وہ سنت ابراہیمی ہے کہ جب حجاج کرام حج یا عمرہ کے دوران شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی تعظیم اور عظیم سنت کی پیروی اور شیطان سے اپنی برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک اس سنت کو زندہ رکھا ہے اور انشاءاللہ یہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گی۔ اس طرح شیطان نے باری باری تینوں عظیم ہستیوں پر اپنا بھرپور وار کیا، لیکن وہ ہر ایک کی طرف سے مکمل طور پر نامراد، ذلیل و رسوا ہو کر اور شکست کھا کر لوٹا۔ جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر مقررہ قربان گاہ پر پہنچے تو انہوں نے اپنے لختے جگر سے نہایت محبت اور شفقت سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، لہٰذا آج میں تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے لگا ہوں تاکہ دنیا پر یہ بات ظاہر و باہر ہو جائے کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں، اور میں اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی عزیز ترین اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی راہ پر اس کے ایک اشارے پر قربان کر سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر سعادت مند اور فرما بردار بیٹا حضرت اسماعیل فوراً بولا، ابا جان، میرے لیے اس سے زیادہ فخر، عزت اور خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خود میرے والد صاحب، جو اللہ کے خلیل بھی ہیں، اپنے مقدس ہاتھوں سے قربان کریں۔ میں اللہ کے حکم پر اور آپ کی خوشی پر دل و جان سے راضی ہوں۔ پھر حضرت اسماعیل نے مزید عرض کیا، ابا جان، میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بوڑھے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ مجھے آپ سے حد سے زیادہ محبت ہے اور بے پناہ محبت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ مجھے قربان کرنے لگیں تو آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ سے مجھے اس حالت میں قربان کرتے ہوئے میری محبت یا شفقت پدری غالب نہ آ جائے اور آپ کا ہاتھ رک جائے یا آپ سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکے۔ اور ابا جان، آپ میرے ہاتھوں اور ٹانگوں کو بھی کسی مضبوط رسی سے باندھ دیجئے گا تاکہ میں تڑپوں نہیں اور آپ کو مجھے قربان کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے پورے اطمینان قلب کے ساتھ مجھے قربان کر دیجئے۔ حضرت اسماعیل کی یہ صبر آزما، ایمان افروز اور تسلیم و رضا سے بھرپور باتیں سن کر حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اپنے بہادر اور فرما بردار بیٹے کو گلے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی کو چوما۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنے دل کو مضبوط کر کے اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لی اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ہاتھوں اور پاؤں کو باندھ کر انہیں ایک چٹان پر قبلہ رخ لٹا دیا۔ جب حضرت ابراہیم نے تیز دھار چھری کو اپنے بیٹے کی گردن کے قریب کیا تو اس سے پہلے آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا میرے رب، اگر تو مجھ سے ایک نہیں بلکہ ہزاروں اسماعیل بھی عطا کرتا تو میں ان سب کو تیری راہ میں تیرے حکم پر اسی طرح خوشی خوشی قربان کر دیتا، کیونکہ مجھے سب سے بڑھ کر پیار صرف تجھ سے ہی ہے اور صرف تیری رضا ہی میرا مقصود حیات ہے۔ یہ کہہ کر جب حضرت ابراہیم نے پوری قوت ایمانی کے ساتھ حضرت اسماعیل کی گردن مبارک پر چھری پھیرنے کا آغاز کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ فوراً جنت میں سے ایک موٹا تازہ سینگوں والا دمبا لے کر جا کر میرے خلیل کے بیٹے اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو اور اسماعیل کو وہاں سے بچا لو۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی اور خلیل حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے تھے، مگر وہ چھری جو پتھروں کو کاٹ سکتی تھی حضرت اسماعیل کی گردن مبارک پر نہیں چل رہی تھی، کیونکہ اس چھری کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کاٹنے کا حکم ہی نہیں ملا تھا بلکہ حکم امتناعی تھا۔ اسی طرح جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت سرعت کے ساتھ جنت سے وہ عظیم دمبا لے جا کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں
اور حضرت ابراہیم کی چھری اسی دمبے کی گردن پر چلتی ہے تو چھری اللہ تعالیٰ کے حکم سے فوراً چل پڑتی ہے اور دمبے کی گردن کو کاٹ دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم دمبے کی گردن کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کا خون بہا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم جو آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے یہ سب نہیں دیکھ پا رہے تھے، خون تو بہتا ہوا محسوس کر رہے تھے، اور یہ سمجھ کر کہ اسماعیل قربان ہو گئے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنی سب سے پیاری اور عزیز ترین چیز اپنی راہ میں قربان کرنے کی توفیق، ہمت اور کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں کی پٹی کو ہٹاتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک عظیم جانور دمبا ذبح ہوا پڑا ہے، اور اس کے لخت جگر حضرت ابراہیم بالکل صحیح سلامت مسکراتے ہوئے اپنے والد گرامی کے پاس کھڑے ہیں۔ اس طرح اس عظیم اور بے مثال قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی آواز آتی ہے یا وحی نازل ہوتی ہے: اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ ایک بہت بڑی اور کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اس بچے کا فدیہ ایک بڑی قربانی سے دے دیا، اور یہ بھی بشارت دی ہے کہ اے ابراہیم، تیرے اس عمل خالص اور تیری اس عظیم قربانی کو رہتی دنیا تک تا قیامت زندہ رکھا جائے گا۔ تیری اس سنت عظیمہ کو زندہ رکھنے اور اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے صاحب استطاعت مسلمان ہر سال اسی دن جانور قربان کیا کریں گے، اور اسی دن کو پوری دنیا میں مسلمان عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید کے نام سے مناتے ہیں۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، آپ کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے اور ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ انبیاء کرام کا خواب ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اور وہ عام انسانی خوابوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ وہ وحی الہی کا ہی ایک درجہ یا ایک قسم ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کے اس دور میں یا قیامت تک آنے والے کسی بھی زمانے میں اگر کوئی عام انسان ایسا کوئی خواب دیکھے جس میں اسے اپنی اولاد یا کسی اور انسان کو قربان کرنے کا اشارہ ملے، تو اس کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے اس خواب کی بنیاد پر اپنا کوئی بیٹا یا کوئی اور جان اللہ کی راہ میں اس طرح قربان کرے۔ یہ حکم اور یہ آزمائش صرف اور صرف حضرت ابراہیم کے ساتھ خاص تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادات اور قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ آمین یا رب العالمین۔